بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل کا ایک نہایت اہم باب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات کیا کرتے تھے، کس طرح تکلم فرماتے تھے، کس طرح گفتگو فرماتے تھے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فصیح، شیریں بیان، خوش کلام اور سریع الادا انسان تھے، یہاں تک کہ آپ کی بات دل کو موہ لیتی تھی، روح کو غلام بنا لیتی تھی۔ آپ کے دشمنوں نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے۔ جب آپ بات کیا کرتے تو بڑی واضح اور ستھری گفتگو کیا کرتے، گننے والا آپ کے کلمات کو گن لیا کرتا تھا۔ نہ آپ اتنی تیز گفتگو کرتے تھے کہ اسے یاد نہ کیا جا سکے، نہ ہی اتنی دھیمی گفتگو کیا کرتے کہ بیچ میں خاموشی کی ایک فصیل حائل ہو، بلکہ آپ کا انداز گفتگو بھی قابل تقلید اور قابل رشک تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تمہارے رسول اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے جیسا کہ تم کرتے ہو، بلکہ آپ واضح اور صاف ستھری بات کرتے تھے۔ جو آپ کے پاس بیٹھتا وہ اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ اکثر باتوں کو آپ 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ جب آپ سلام کرتے تو 3 مرتبہ کرتے۔ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے، صرف بوقت ضرورت ہی بولتے۔ بولنا شروع کرتے تو بڑی بلاغت و فصاحت کے ساتھ اسے ختم کرتے۔ آپ جامع و معنی کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، نہ اس میں غیر ضروری باتیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ کلام ناقص ہوا کرتا تھا۔ آپ لایانی باتیں کبھی نہیں کرتے تھے اور ایسی جگہ بولتے جہاں آپ کو ثواب کی امید ہوتی۔ زاد المعاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کے متعلق سیرت و شمائل کی کتابوں میں متعدد روایتیں کچھ اس طرح سے آتی ہیں۔ پہلی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل یحفظہ من جلس الیہ، رواہ الترمذی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح سردی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ واضح اور ستھری گفتگو کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا وہ اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ دوسری روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس طرح سے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا لتعقل عنہ، اخرجہ البخاری۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نہایت فصیح و بلیغ انسان تھے۔ آپ کی زبان قرآنی فصاحت و بلاغت سے متاثر تھی، اسی لیے بعض کفار آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی بات سے لوگ بڑے متاثر ہوتے، دل بدل جایا کرتے، چہرے فق ہو جایا کرتے، دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے آئیڈیل بنایا تھا۔ آپ جتنے عمدہ اخلاق کے مالک تھے، اتنی ہی شیریں زبان آپ کو عطا ہوئی تھی۔ اس مضمون کی جتنی بھی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت و شمائل کی کتابوں میں آئی ہیں، ان ساری روایتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس سے ان مسائل کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت ہی گفتگو کرتے تھے، اس لیے انسان کو بوقت ضرورت ہی گفتگو کرنی چاہیے، لا یعنی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہاں پر آپ کو آپ کی بات کا کوئی فائدہ ثمرہ نظر نہ آئے اور ثواب کی امید نہ ہو، وہاں پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کی حدیثوں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حالات اور موقع مناسبت کے اعتبار سے ہمیشہ خاموشی یا گفتگو کو اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں پر گفتگو کی جگہ ہو وہاں پر گفتگو کرنی چاہیے، جہاں پر خاموشی بہتر ہو وہاں پر خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں واضح اور صاف ستھری بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بات سامع کی سمجھ میں نہ آئے، اسے دہرانے کی ضرورت ہو
تو ہمیں اسے دہرانے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی کمزور طالب علم اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم انسانیت تھے، انسانیت کے معلم، استاد، گائیڈر، اسوہ اور ہادی و رہبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی ٹیچر کو اپنے کمزور طالب علم کے سامنے کسی درس کو بار بار دہرانا پڑے تو بار بار دہرانے کو، اسے سمجھانے کی کوشش کرنے کو باعث اجر و ثواب سمجھنا چاہیے اور رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ اکرام آپ کی مجلس ہی میں آپ کی باتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے اور انہیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت فصیح اور بلیغ بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت قرآن سے ماخوذ تھی۔ جس طریقے سے قرآن کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کے دل بدل جایا کرتے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کل آپ کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر وہ آپ کے سچے اور پکے دوست بن جایا کرتے تھے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تکلم بھی آپ کے اخلاق کی طرح آئیڈیل تھا۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے نبی کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور اسی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی محبت پر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔